السلام علیکم سامعین، 12 ربیع الاخر اور 28 اکتوبر ہے۔ سوشل انڈیا نیوز کا یہ نامہ نگار اس وقت تاریخی شہر میرٹھ کے سب سے قدیم دینی ادارہ مدرسہ امداد الاسلام میں حاضر ہے، جہاں میرے بائیں ہاتھ پہ حضرت مولانا مشہود الرحمن دامت برکاتہم ہیں، جو ادارے کے ناظم اعلیٰ اور صدر المدرسین ہیں۔ ان کے بالکل برابر میں حکیم محمد تسلیم عارف میرٹھی ہیں، جو ہمارے باضابطہ یہاں نمائندے ہیں۔ اس وقت مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ مولانا صاحب ایک جہاں دیدہ عالم دین ہیں، اور ان کا مطالعہ جیسے دینیات کا ہے، ساتھ ہی ان کا مطالعہ سماجیات، تاریخ، اسلامی تاریخ اور عصری علوم کا بھی ہے۔ اور مولانا کے جو مواعظ میں نے سنے ہیں، ان سے انسانیت ٹپکتی ہے۔ اس لیے حضرت والا سے میری درخواست یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، کس طرح نکبت، ادبار اور ہم زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کا کیا ایسا حال ہو جس سے کہ یہ مسلمان اس پریشانی سے بچ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت مولانا بلال صاحب کا بے حد مشکور و ممنون ہوں، اور حکیم تسلیم عارف صاحب کا کہ ان کی حاضری ہمارے ادارے کے لیے، طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے باعث سعادت و فخر ہے۔ جہاں تک سوال ہے امت محمدیہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مجھے کوئی طویل بات نہیں کرنی۔ ان میں ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ پہلی چیز ہے کہ آپ صبر اختیار کریں، اور صبر کی کامیابی تقوی پر ہے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، کیونکہ مسائل کا حل کرنے والا بادشاہ، اسباب بنانے والا، مسبب الاسباب، وہ خالق کائنات، مالک کائنات ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کاروبار کے مسائل ہوں، زندگی کے غم اور خوشی کے حالات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پہلی چیز ہے صبر، اور دوسری چیز ہے تقوی۔ جب انسان اس پر مضبوطی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے لگ جائے، اور اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہو جائے، اور تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، تو اللہ کی کامیابی ضرور آتی ہے، مدد ضرور آتی ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، گنبد خضرا کے مکین ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، والی کون و مکاں ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دو اہم پیغامات، جس میں پہلا پیغام وحدت الہ، کہ اللہ کو ایک مانو، اور قرآن کہتا ہے ان ربکم اللہ، کہ بے شک تمہارا رب صرف اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یغشی اللیل والنہار، رات اور دن کا نظام اس رب نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ دن کا اجالا ہے، اس کے بعد رات کا اندھیرا ہے، رات کے اندھیرے کے بعد دن کا اجالا ہے۔ یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ میڈیکل سائنس اس رات کے اندھیرے کی جگہ دن کا اجالا نہیں لا سکتی، اور دن کے اجالے کی جگہ رات کا اندھیرا نہیں لا سکتی، کیونکہ یہ اس خالق کائنات، مالک کائنات کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس نے کہا الشمس والقمر النجوم مسخرات بامری الا لہ الخلق والامر، کہ ہم نے سورج کو بنایا جو روشنی دیتا ہے، ہم نے چاند کو بنایا، ہم نے ستاروں کو بنایا، اور اس کو اپنے حکم کے تابع کر لیا۔ فتبارک اللہ رب العالمین، کہ دیکھو تمہارا رب دونوں جہان کا پالنہار ہے۔ ہر نبی کا امتی اس بات پر کامل یقین کر لے کہ مدد آئے گی تو اللہ کے ہاں سے آئے گی، اور نصرت آئے گی تو اللہ کے ہاں سے آئے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک مشن وحدت الہ، کہ اللہ کو ایک مانتے رہو اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو کامیابی ضرور آئے گی، ضرور آئے گی۔ دوسری چیز
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر پیغام دیا وہ ہے وحدت انسانیت، انسانیت سے محبت کرنا، ہر مذہب کے لوگوں کو محبت کا پیغام دینا، اور یہی چیز ہمارے درمیان اگر پیدا ہو جائے، ہم لوگوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، انسانیت و قوت والے بن جائیں، لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہدایات کو بتائیں کہ بھئی انسانیت اول ہے، اور انسانیت ہی سے اس عالم انسانیت کی کامیابی ہے۔ کسی بے قصور کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا اصولاً اور شرعی اعتبار سے بھی ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانیت کے فلاح و بہبود میں گزری۔ عرب کی سنگلاخ وادیوں کے اندر جب انسانیت پامال ہو رہی تھی، انسان انسان کا دشمن بنا ہوا تھا، تہذیب و تمدن، عزت و بقا پامال ہو چکی تھی، ماں بہنوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں تھی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نے اور آپ کی شبنمی فہار نے لوگوں کے زخمی دلوں کو منور کر دیا، اور ان کو ایسا پیغام انسانیت کا ملا کہ وہاں سے عورتوں کو بھی عزت ملی، انسانیت کو عزت ملی، اور لوگوں کو جینے کا سلیقہ ملا۔ یہ قربانی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر میں دلیل سے بات کروں تو کولکاتہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں جو پیارے ہندو پروفیسر ہیں، جن کا نام ہے ڈاکٹر ہیرا لال چوپڑا۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ وہ کہنے لگے کہ ماڈرن ہسٹری ایٹریبیوٹس لبرٹی، ایکوالٹی اینڈ فیٹرنیٹی ٹو بی دا آؤٹ کم آف دا فرینچ ریولیوشن، بٹ دا فرسٹ پرسن ٹو پروکلیم اٹ واز دا فاؤنڈر آف اسلام 14 centuries ago۔ انہوں نے کہا کہ آج جو پوری دنیا میں مساوات آئی، انسانیت کا پیغام آیا، محبت کا پیغام آیا، لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا گیا، لوگ اونچ نیچ، ذاتی برادری، بھید بھاؤں کی دیواروں کو بھول گئے اور محبت کے دامن میں آ گئے، یہ کسی انگریز کی قوم نے نہیں کیا، یہ کسی کینیڈین، آسٹریلین، امریکن کی قوم نے نہیں کیا، یوروپین کی قوم نے نہیں کیا، بلکہ ایک نبی برحق سعودی عرب میں پیدا ہوا جس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے 1400 برس پہلے آپ کی تشریف آوری ہوئی اور پوری دنیا کو آپ نے مساوات اور اخوت کا پیغام دیا، انسانیت کا پیغام دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مدرسے میں پڑھانے والے تمام علماء، اساتذہ اور طلباء کی جانب سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں محبت کا جو پیغام نبی برحق سے ملا ہے، جو آئیڈیالوجی، جو مینیفیسٹو ملا ہے، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اور رہی اس ملک کی بات، اس ملک کی وفاداری ہماری رگوں میں ہے، محبت ہماری رگوں میں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن کہتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ ہم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے اور اسی مٹی میں دفن کیے جائیں گے۔ تو دیکھیں ہماری وفاداری کہ ہم اسی مٹی سے، اسی ہندوستان کی زمین کی مٹی سے ہم پیدا ہوئے، اور اسی مٹی میں جب دفن ہوں گے، جب قبر میں پہنچیں گے، تو ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے، وہ ہمارے اوپر ہمیں رخصت جب باری تعالیٰ کی طرف کریں گے قبر میں، تو سب سے پہلے اسی زمین کی مٹی کو اٹھا کر ہم پر ڈالیں گے۔ تو دیکھیں یہ وفاداری، محبت ہمیں اس مٹی سے ملی ہے، اور اس پر ہم قائم و دائم رہیں گے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا یہ پیغام ہمارے ساتھ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں دفن کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، خاص طور پر میرا یہ پیغام رہتا ہے، آخری بات شعر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ٹوٹتے پھوٹتے رہنے کا چلن مانگ لیا، ہم نے حالات سے شیشے کا بدن مانگ لیا۔ ٹوٹتے پھوٹتے رہنے کا چلن مانگ لیا، ہم نے حالات سے شیشے کا بدن مانگ لیا، جب گئے لوگ خالق تقدیر کے دروازے پر، لوگ دولت پہ گرے، ہم نے وطن مانگ لیا۔ لوگ دولت پہ گرے، ہم نے وطن مانگ لیا۔ ہم انسانیت اور انسانیت سے محبت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار تھے، تیار ہیں اور رہیں گے۔ یہ ہمارے طلباء کو، مدرسے کے بچوں کو ہم یہ نیتکتا کا پاٹ، انسانیت کا پاٹ پڑھاتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم نبی کی آئیڈیالوجی اور مینیفیسٹو اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر وحدت الہ اور وحدت انسانیت پر کام کرتے رہیں۔ کامیابی اللہ کی طرف سے آتی ہے، مسبب الاسباب اللہ ہے، خالق کائنات اللہ ہے، وہ عزیز الحکیم بھی ہے،
وہ سمیع بصیر بھی ہے، وہ علیم خبیر بھی ہے، وہ شیء قدیر بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے۔ مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے، وہی مدد فرمائے گا اور اسی کی مدد سے کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں حضرت والا کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی درخواست یہ ہے کہ میں نے سلسلہ ابھی چند دن سے شروع کیا۔ اس سے پہلے میں ایک بڑے عالم کا انٹرویو پیش کیا تھا، حضرت مولانا یامین صاحب کا۔ آج میں نے حضرت مولانا مشہود الرحمان صاحب کا انٹرویو پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ کوشش آگے بھی ہماری جاری رہے گی تاکہ مسلم سماج راہ راست پر آ جائے۔